السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ حمدت للہ حمداً والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، تقاریریں آپ نے سماعت فرما لی ہیں۔ صدارتی خطاب تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک طریقے سے شکریہ ادا کر دیا جائے۔ بہرحال آپ کے سامنے سوشل میڈیا اور اس کے فسادات، اس کے نقصانات کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے مال اور اس کے فتنے کے تقاضے جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے ہیں۔ دراصل آج کا پروگرام یہ پروگرام ایسا پروگرام ہے کہ جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور اصلاح معاشرہ کے طور پہ معاشرے کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے اس چیز کو کس طریقے سے اس کا قلع قمع کیا جائے، کس طریقے سے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اسی بنیاد پہ اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا تھا، اور ویسے انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام ہمارا خالی گونڈی تک محدود نہیں رہے گا، یہ دور تک جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی ہمارا ٹارگیٹ ممرا کا ہے، پھر اس کے بعد بھیمنڈی ہے، پھر اس کے بعد مالیگاؤں اور پونا وغیرہ وغیرہ، یعنی پورے مہاراشٹر میں جانے کا ارادہ ہے۔ بہرحال یہاں سے ہم نے شروعات کی ہے۔ تو آج سوشل میڈیا جو ہے ہمارے لیے ایک طریقے سے وبال جان بن چکی ہے۔ آپ نے سنا عامر رحمانی نے وہ باتیں تفصیل سے رکھی۔ دراصل سوشل میڈیا آپ کے فائدے کے لیے بھی ہے اور نقصانات زیادہ ہے اس سے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ پرانی چیزیں ہم کوئی دیکھتے ہیں اور بغیر تحقیق کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نقصان ہمارے نوجوان طبقے کا ہے۔ ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو ابھی ابھی دین کی طرف راغب ہو رہا ہے، دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس جذبات کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، یہاں تک کہ اس سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کو کوئی خبر ملی کہ فلاں جگہ کسی مسلمان کو مارا گیا، تکلیف دی گئی، اور وہ مسلمان اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ نقصان آپ کا ہوتا ہے، اور یہ نقصان اس نوجوان کا ہوتا ہے جو اس میں ملوث ہو جاتا ہے، اور اس کو گرفتار کر کے پولیس جیل میں ڈال دیتی ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ وہ 10 سال تک جیل میں پڑا سڑتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ چھوٹتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ سوشل میڈیا میں پڑھ کر کے آج ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں سکھایا، اسلام نے یہ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا صراطی مستقیمہ، یہ سیدھا راستہ ہے، تو اس راستے کو اپنانے کے بعد ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے تو بھٹک جاؤ گے۔ اس لیے بھٹکنے سے بہتر یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور یہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ دینے کے بجائے آپ اپنے آپ کو اچھی چیز کی طرف راغب کریے، بھلی باتوں کی طرف راغب ہوئیے، اچھی چیزوں کی طرف راغب ہوئیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، صاف طور پہ کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین پیس کا نام ہے، پیار محبت کا نام ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پھیلایا تو دین پوری دنیا کے اندر پہنچا۔ کیوں؟ پیس کی بنیاد پہ پہنچا، امن و شانتی کی بنیاد پہ پہنچا۔ اسلام ہم کو امن شانتی کا راستہ دکھاتا ہے، امن و شانتی کے اوپر چلنے کا ایک اسلوب بتلاتا ہے۔ اس اسلوب کے اوپر اگر ہم قائم رہیں گے تو یقیناً ہم کو کامیابی ملے گی، اس سے ہٹ جائیں گے تو ظاہر سے بات ہمارا نقصان ہوگا۔ مال کا فتنہ آپ نے سنا، حقیقی معنوں میں مال فتنہ بھی ہے، اور مال آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ مال فتنہ بھی ہے، مال نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور اس مال کے ذریعے سے فسادات بھی برپا ہوتے ہیں، مال کے ذریعے فسادات بھی برپا ہوتے ہیں، اور یہ فسادات جو برپا ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے وبال جان بنتے ہیں۔ یہ فساد کس طرح سے پھیلتے ہیں؟
ایک آدمی کسی سے مال لے لیا، کچھ قرضہ لے لیا اور وقت پہ نہ دیا اور اس سے مانگتا رہا، مطالبہ کرتا رہا، آخر میں اس شخص نے یہ کہہ دیا جاؤ تمہارے پاس طاقت ہو تم اس سے وصول لینا۔ اب یہاں پر فساد کا جڑ بنے گا، یہ مال فساد کا جڑ بنے گا، لڑائی جھگڑے کا معاملہ بن کر کے آئے گا۔ اس لیے مال فساد کا جڑ بھی بنتا ہے، اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، یعنی اس طرح سے آپس میں بگاڑ پیدا کرنے والی کیفیت نہیں لانا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دے کر کے بھیجا تھا وہ دین بہت ہی پیار محبت کا دین تھا، اور اسی کے اوپر اگر ہم قائم رہیں گے اور اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے تو یقیناً ہم سب کامیاب ہوں گے، اور اگر اس سے بھٹک جائیں گے، ادھر ادھر چلے جائیں گے تو ہمارا بھی نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے کمائی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے والا بنا دے۔ سوشل میڈیا کے اندر جو بگاڑ ہے اے اللہ اس سے مسلمانوں کو دور فرما دے، اور مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایک جٹ ہو کر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو ہمارا نوجوان طبقہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اے اللہ اس کو راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ شکریہ، جزاک اللہ، احسن الجزائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً شیخ۔